بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری ایپیسوڈ 20۔ چوسا کے نواح میں ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے پڑاؤ پر قبضہ کیا۔ اس پڑاؤ سے شیر شاہ سوری کو خوراک کے ذخائر کے علاوہ جنگ میں کام آنے والا بہت سا سامان بھی ہاتھ لگا تھا۔ اس سامان میں سے اکثر حصہ شیر شاہ سوری نے اپنے لشکریوں میں بانٹ دیا تھا، جس سے شیر شاہ سوری کے لشکریوں کا حوصلہ پہلے سے بھی دو چند ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد اس کے لشکری پہلے ہی اپنے اندر ایک عجیب ولولہ اور قوت محسوس کر رہے تھے۔ جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے پڑاؤ سے ملنے والی چیزوں سے انہیں نوازا تو اس طرح ان کے جنگی جذبے کو ایک طرح سے اور جلا ملی تھی۔ جنگ کے بعد جس وقت شیر شاہ سوری اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، خیمے کے سامنے خواص خان نمودار ہوا اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے شیر شاہ سوری کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ شیر شاہ سوری نے اپنے پہلو میں خالی نشست پر ہاتھ مارا اور کہا، خواص خان میرے بیٹے، میرے پاس آ کر بیٹھو، میں نے تمہیں چند اہم کاموں کے سلسلے میں بلایا ہے۔ اس پر خواص خان آگے بڑھا اور شیر شاہ سوری کے پہلو میں جا کے بیٹھ گیا۔ جس وقت خواص خان شیر شاہ سوری کے خیمے میں گیا تھا، عین اسی وقت گنگا کے خیمے میں اوما داخل ہوئی۔ اس وقت گنگا کے پاس نیرمل بیٹھی ہوئی تھی۔ اوما کو اپنے خیمے کے دروازے پر دیکھتے ہی گنگا بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور والہانہ انداز میں آگے بڑھتی ہوئی اوما سے لپٹ گئی تھی۔ پھر اوما کو لپٹائے ہی لپٹائے اس نے خیمے کے وسط میں نیرمل کے پاس لا کر اس کا تعارف نیرمل سے کرایا۔ پھر تینوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئیں اور اوما نے بڑی فکر مندی سے گنگا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ گنگا، جس وقت برسات کی اس رات ایک بوڑھی عورت تمہیں بلا لائی تھی اور تم رات بھر نہیں آئیں، تو میں نے رات تو کسی نہ کسی طرح کاٹ لی، اس لیے کہ مجھے اطمینان تھا کہ تم خواص خان کے پاس گئی ہو۔ جب دوسرے روز بھی تم نہ آئیں تو میں شام کے قریب خواص خان کی حویلی میں گئی۔ وہاں سے مجھے پہرہ داروں سے پتہ چلا کہ گنگا نام کی کوئی لڑکی وہاں نہیں گئی تھی۔ اس پر میں بڑی پریشان ہوئی تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے تمہیں روہتاس میں بڑا تلاش کیا، لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ جواب میں گنگا بیچاری نے ودوا آشرم سے اغوا ہونے، مہارت کے مسکن میں جانے اور وہاں سے خواص خان کے ہاتھوں رہائی پانے کی ساری داستان کہہ سنائی تھی۔ یہ ساری داستان سن کر اوما کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، دیکھ گنگا، میں خوش ہوں کہ تم پر احسان کرنے والا کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا ہی خواص خان ہے۔ پر اب یہ کہو کہ تمہاری اور خواص خان کی کیا کیفیت ہے؟ اس پر مسکراتے ہوئے گنگا کہنے لگی، دیکھ اوما میری بہن، خواص خان بہت اچھے انسان ہیں، انتہائی ہمدرد اور محبت کرنے والے ہیں۔ گیتا کی حیثیت سے اب یوں جانو وہ مجھے بے پناہ محبت کرنے لگے ہیں۔ اوما جواب میں بولی، دیکھ گنگا، میں تمہیں تمہاری اس کامیابی پر مبارکباد دیتی ہوں۔ اب میرے خیال میں تمہیں چہرے سے نقاب اتار کر اپنی پوری اصلیت کے ساتھ خواص خان کے سامنے آ جانا چاہیے اور اسے بتا دینا چاہیے کہ حقیقت میں تم گیتا نہیں گنگا ہو۔ اس پر گنگا خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں اوما میری بہن، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں ڈرتی ہوں کہ خواص خان اسے دھوکہ دہی خیال کریں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کی محبت کو دھوکہ دہی سے حاصل کرنے کی کوشش کی، یعنی جو کام میں گنگا کی حیثیت سے نہ کر سکی وہ گیتا کی حیثیت سے کر لیا۔ دیکھ اوما میری بہن، میں گنگا کے لیے بھی خواص خان کے دل میں محبت اور پریم پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میں نقاب اتار کر خواص خان کے سامنے آؤں گی۔ اس وقت مجھے بے فکری ہوگی، اس لیے کہ اس وقت تک خواص خان گنگا اور گیتا دونوں سے پیار کرتے ہوں گے،
جس روپ میں بھی میں ان کے سامنے آؤں گی ان کے دل میں میرے لیے محبت اور پریم ہی ہوگا۔ اوما پوچھنے لگی، دیکھ میری بہن، اس طرح کیسے ممکن ہے؟ گنگا کہنے لگی، دیکھ اوما میری بہن، میں نے اسی لیے تو تمہیں یہاں بلایا ہے۔ ویسے بھی میں تمہیں خبر کرنا چاہتی تھی کہ میں اب خواص خان کے لشکر میں ہوں، محفوظ ہوں، اور تمہیں میرے متعلق کسی قسم کے فکر اور اندیشی کی ضرورت نہیں۔ دیکھ اوما، خواص خان کے دل میں گنگا کے لیے پریم اور محبت جگانے کے لیے جو بھی لایا عمل میں اختیار کرنے لگی ہوں، اس میں مجھے آقا شیر شاہ سوری کی پوری حمایت اور مدد حاصل ہے، بلکہ ان کے اہل خانہ بھی ہر طرح سے اس سلسلے میں میرے حمایتی اور رازدار ہیں۔ اب جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں تو غور سے سن۔ جو مسلح سپاہی تمہیں لینے گئے تھے وہ بھی میں نے شیر شاہ سوری ہی کے کہنے پر بھجوائے تھے۔ اب تھوڑی دیر تک تو خواص خان کی طرف جائے گی، انہیں جا کر بتانا کہ گنگا بے پناہ طور پر اس سے محبت کرتی ہے، آج کل وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کرتی ہے۔ تو گنگا کے سلسلے میں طرح طرح کے مظالم من گڑت داستانیں بتانا، انہیں یہ بھی بتانا کہ کس طرح جگہ جگہ اور مختلف مکانوں میں وہ قسم پرسی کی زندگی بسر کرتی رہی، اور یہ کہ لوگ اس کی عزت کے درپے رہے، اور اسے یہ بھی بتانا کہ اب وہ بیچاری لوگوں کے خوف اور ڈر سے تنگ آ کر تمہاری حویلی میں پناہ لیے ہوئے ہے، پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور آخر میں اسے یہ بھی کہنا کہ گنگا نے قسم کھا رکھی ہے کہ جیتے جی صرف خواص خان کو ہی اپنی زندگی کا ساتھی بنائے گی، ورنہ مر کے قبر میں دفن ہونا پسند کرے گی۔ ہاں تو اپنی طرف سے بھی خواص خان سے میری قسم پرسی اور مظلومیت کی داستان کہنا، اور اس سارے کام کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح خواص خان کے دل میں گنگا کے لیے محبت پیدا ہو، اور آخر میں اس سے یہ بھی التجا کرنا کہ وہ گنگا کو روہتاس سے نکال کر اپنے پاس لے آئے، اس لیے کہ وہاں گنگا کی جان اور عزت دونوں ہی غیر محفوظ ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد گنگا تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر اوما سے کہا، دیکھ اوما، اب میں تیرے ساتھ ایک محافظ بھجواتی ہوں، تو اس محافظ کے ساتھ شیر شاہ سوری کے خیمے کی طرف جا۔ اس وقت خواص خان شیر شاہ سوری کے خیمے میں موجود ہوگا۔ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ آقا شیر شاہ سوری ہی کے لایا عمل کے مطابق ہے۔ تو وہاں جائے گی اور خواص خان سے اس موضوع پر بات کرے گی، تو شیر شاہ سوری بھی اس موضوع پر خواص خان سے بات کریں گے، اور میرے خیال میں خواص خان ضرور گنگا کو اپنے پاس رکھنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ بس ایک بار اوما میری بہن، اگر خواص خان کے دل میں گنگا کے لیے محبت پیدا ہو گئی تو میں جانوں گی میں نے اپنی کھوئی منزل پا لی ہے، میں نے اپنی زندگی کا گوہر مقصود حاصل کر لیا ہے۔ دیکھ اوما، ابھی میں اپنا جسم اور چہرہ ڈھانپ کر گیتا اور ودوا کی حیثیت سے خواص خان کے پاس جاتی ہوں، ہچکچا کر ان سے گفتگو کرتی ہوں، کم بولتی ہوں کہ کہیں وہ مجھے پہچان ہی نہ لیں۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ گیتا کی حیثیت سے مجھے بے پناہ پریم کرنے لگے ہیں، لیکن میں گنگا کی حیثیت سے بھی ان کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ جس وقت ایسا ہوا اس وقت میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤں گی اور ان کی زندگی کی ساتھی بننے کی کوشش کروں گی۔ دیکھ اوما، جب تک میں یہ اندازہ نہیں لگا لیتی کہ خواص خان گنگا سے بھی محبت کرتے ہیں، اس وقت تک میں اپنا آپ ظاہر نہیں کروں گی۔ اب تو میرے ساتھ آ، میں تجھے ایک محافظ کے ساتھ بھجواتی ہوں، وہاں تو شیر شاہ سوری کی موجودگی میں خواص خان سے میری مظلومیت کی مصنوعی داستان کہنا۔ اوما، ایک بات تم سے کہنا بھول ہی گئی، اور وہ یہ کہ جب تم میری مظلومیت کی داستان خواص خان سے کہے اور خواص خان گنگا کو روہتاس سے یہاں لانے پر آمادہ ہو جائے۔ گنگا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ اوما نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، دیکھ گنگا میری بہن، جب میں خواص خان سے یہ کہوں گی کہ گنگا روہتاس میں در بدری کی زندگی بسر کر رہی ہے، اور اب اس نے لوگوں کے مظالم سے تنگ آ کر تمہاری حویلی میں پناہ لے لی ہے، اور اگر خواص خان اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ گنگا کو وہاں سے نکال کر لشکر میں لایا جائے اور وہ تمہیں لانے کے لیے
روہتاس کی طرف روانہ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس پر گنگا کہنے لگی، تو نے میری بات سنی نہیں، میں یہی تو کہنے والی تھی۔ دیکھ اوما، جب خواص خان گنگا کو روہتاس سے لانے پر آمادہ ہوگا تو اس سے یہ کہنا کہ گنگا کو لانے کے لیے تم بھی خواص خان کے ساتھ جاؤ گی۔ خیمے سے نکل کر پہلے تم سیدھی میرے پاس آنا، مجھے اس کی اطلاع کرنا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ سارا معاملہ شیر شاہ سوری کے کہنے پر کیا جا رہا ہے۔ پھر شیر شاہ سوری میرے ساتھ محافظ روانہ کریں گے جو مجھے بڑی برق رفتاری سے روہتاس میں خواص خان کی حویلی میں پہنچا دیں گے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم میری روانگی کے بعد خواص خان کو آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے روہتاس کی طرف لے آنا، تاکہ میں اگر روہتاس صبح کے وقت پہنچوں تو خواص خان دوپہر یا شام کے وقت پہنچے۔ اس سلسلے میں شیر شاہ سوری مزید یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ یہاں سے شیر شاہ سوری کی حویلی کے لیے نئے محافظ بھجوا رہے ہیں اور انہیں میرے متعلق مکمل ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، تاکہ خواص خان اگر ان سے میرے متعلق پوچھیں تو کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ دیکھ اوما، اب تو سارا معاملہ سمجھ گئی ہوگی، اب تو میرے ساتھ آ، میں تیرے ساتھ محافظ روانہ کرتی ہوں، وہ تمہیں شیر شاہ سوری کے خیمے کی طرف لے جاتا ہے۔ اوما چونکہ سارا معاملہ سمجھ چکی تھی، لہٰذا مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گنگا اسے لے کر اپنے خیمے کے دروازے پر آئی۔ وہاں جو محافظ پہرا دے رہا تھا اس نے اوما کو شیر شاہ سوری کے خیمے کی طرف لے جانے کو کہا۔ محافظ چپ چاپ حرکت میں آیا اور اوما کو اپنے ساتھ شیر شاہ سوری کے خیمے کی طرف لے گیا تھا۔ گنگا مطمئن مسکراتی ہوئی دوبارہ اپنے خیمے کے وسط میں نرمل کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ دوسری جانب خواص خان جب شیر شاہ سوری کے پہلو میں بیٹھ گیا تب شیر شاہ سوری نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، خواص خان میرے بیٹے، میں نے تمہیں 2 کاموں کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ پہلا کام یہ کہ مجھے خبر ملی ہے کہ چوسا میں ہمارے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے آریل کے راجہ بیربان کے ہاں پناہ لے لی ہے۔ کہتے ہیں بیربان ماضی میں ہمایوں کا بڑا ممنون رہا ہے۔ بہرحال آریل کے راجہ بیربان کو ہم ہمایوں کو پناہ دینے کی سزا جلد یا بدیر ضرور دیں گے۔ دیکھ خواص خان میرے بھائی، میں نے اپنے کچھ مخبروں کو پھیلا دیا ہے جو ہمایوں اور اس کے بھائیوں اور ان کے لشکریوں کے متعلق تفصیل کے ساتھ خبریں دیں گے۔ اس کے بعد میں ہمایوں یا اس کے بھائیوں کے پیچھے مختلف لشکر لگاؤں گا تاکہ کہیں بھی ان کے قدم نہ جمنے دیے جائیں۔ خواص خان میرے بھائی، یہ تو ایک کام ہے، دوسرا کام میرے بیٹے تمہاری ذات سے متعلق ہے۔ اس پر خواص خان نے چونک کر شیر شاہ سوری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میری ذات سے متعلق کیا کام ہے؟ شیر شاہ سوری کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، تم جانتے ہو کہ جس طرح میں اپنے بیٹوں سے شفقت اور محبت کرتا ہوں، ایسی شفقت اور محبت میں تمہارے لیے بھی رکھتا ہوں۔ دیکھ میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر آباد ہو، تمہارے بیوی بچے ہوں۔ خواص خان، میں نے روہتاس کی راجکماری گنگا کو اس سلسلے میں تمہارے حوالے کیا تھا۔ بے شک میں نے اسے لونڈی کی حیثیت سے تمہارے حوالے کیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ تم گنگا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتے، اس لیے کہ ماضی میں تم اسے چاہتے رہے ہو اور اس سے محبت کرتے رہے ہو۔ دیکھ بیٹے، میں نے گنگا کو اس نظریے سے تمہارے حوالے کیا تھا کہ تم ماضی کی محبت اور پریم کے تحت اسے اپنا لوگے، اسے اپنی زندگی کا ساتھی بناؤ گے اور اس کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کرو گے۔ دیکھ بیٹے، اب تک میں تمہارے معاملے میں بالکل نہیں بولا، لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ گنگا ایک ایسی لڑکی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حسین اور خوبصورت لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر تم اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور تم خود بھی خوش قسمت ترین کہلاتے۔ اس پر خواص خان نے بولتے ہوئے کہا، شیر شاہ سوری میرے آقا، آپ کا کہنا درست ہے، پر آپ کو یہ بھی خبر ہوگی کہ ماضی میں گنگا میری تذلیل، میری پستی کا باعث بنی رہی تھی۔ اسی تذلیل اور پستی کی بنا پر
میں نے اسے اپنے دل میں اس کے لیے محبت کی جگہ نفرت پیدا کر لی تھی۔ اس پر شیر شاہ سوری نے جھٹ کہا، دیکھ خواص خان میرے بیٹے، زندگی میں اونچ نیچ، ناراضگی، تلخی سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن میرے بیٹے ایسے کاموں کی وجہ سے جس چیز کو چاہا جائے اس کے لیے نفرت تو نہیں پیدا کر لی جاتی۔ خواص خان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، شاید آپ کو خبر ہوگی میں نے اب گیتا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس نے ایک کام کے سلسلے میں قسم کھا رکھی ہے، جب تک اس کی وہ قسم اور سوگند پوری نہیں ہوتی اس وقت تک نہ وہ مجھ سے شادی کرے گی نہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گی۔ میرے خیال میں جب بھی اس کی یہ قسم پوری ہوئی وہ میری زندگی کا ساتھی بن جائے گی۔ شیر شاہ میرے آقا، گو میں آج تک گیتا کو نہیں دیکھ رکھا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت، بڑی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ ماضی میں اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ میں اس کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا کے اس کی ماضی کی تلخیوں کی تلافی کر دینا چاہتا ہوں۔ اس پر شیر شاہ سوری کہنے لگا، دیکھ بیٹے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم گیتا کو پسند کرتے ہو اور اس کی ماضی کی تلخیوں کی تلافی کرنا چاہتے ہو، پر تم گنگا کی تلخیوں کی تلافی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھ بیٹے، ماضی میں گنگا سے کچھ زیادتیاں ہوئی تھیں، پر یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے اپنی ہر زیادتی کی تم سے معافی مانگ لی تھی۔ مجھے تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بیچاری تمہارے پاؤں تک میں گر گئی تھی، یعنی ایک طرح سے تمہاری محبت اور پریم میں اس نے اپنے آپ کو انتہائی پستی اور تذلیل میں گرا کے رکھ دیا تھا۔ وہ ہر صورت میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، ہر صورت میں تمہاری محبت اپنی جھولی میں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن میں نے سنا ہے تم نے اسے خوب ذلیل کیا اور اسے ایک طرح سے دھکے دے کر ہر بار اپنے خیمے سے نکال باہر کیا۔ بیٹے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں فکر مند ہوں کہ وہ لڑکی نہ جانے کہاں اس وقت دھکے کھا رہی ہوگی۔ خواص خان جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک محافظ اندر آیا اور شیر شاہ سوری کو کہنے لگا، آقا، اوما نام کی ایک لڑکی امیر خواص خان سے ملنا چاہتی ہے۔ اس پر خواص خان اپنی جگہ پر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، شیر شاہ سوری میرے محسن، میں اس لڑکی سے ملنے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہ اوما نام کی وہی لڑکی ہے جو کبھی روہتاس میں راجکماری گنگا کی باندھی ہوا کرتی تھی۔ یہ گنگا کے ساتھ میری حویلی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں اسے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہے اور آج کل وہ کہاں ہے۔ شیر شاہ سوری کہنے لگا، نہیں خواص خان، تم اپنی جگہ پر بیٹھو، میں اوما کو اندر بلاتا ہوں تاکہ میں بھی اس سے جان سکوں کہ وہ اور گنگا تمہاری حویلی سے نکل کر کہاں گئیں اور ان دنوں گنگا کس حال میں اور کہاں ہے۔ شیر شاہ سوری کے کہنے پر خواص خان پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ شیر شاہ سوری نے خیمے میں آنے والے محافظ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوما نام کی جس لڑکی کا تم نے ذکر کیا ہے اسے میرے خیمے میں لے کر آؤ۔ وہ محافظ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اوما خیمے میں داخل ہوئی۔ شیر شاہ سوری نے اپنے سامنے اوما کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اوما چپ چاپ سہمی سہمی سی آگے بڑھی اور شیر شاہ سوری کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خواص خان نے پوچھا، اوما میری بہن، تم کیسی ہو؟ اوما بیچاری نے شکووں اور شکایت برے انداز میں خواص خان کی طرف دیکھا، پھر وہ روحانسی سی آواز میں کہنے لگی، خواص خان، تم نے مجھے اپنی بہن بنایا تھا، پر تم کیسے بائی ہو؟ بہن کی خبر تک نہ لی۔ اچھا، جو تمہیں شکوے شکایتیں ہیں وہ بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ میری حویلی سے نکل کر تم گنگا کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ خواص خان نے بڑی نرمی سے کہا تھا۔ جواب میں اوما تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، دیکھو خواص خان میرے بھائی، میری اور گنگا کی مظلومیت کی داستان بڑی طویل اور بڑی عبرت خیز ہے۔ جس وقت آقا شیر شاہ سوری نے ایک لونڈی کی حیثیت سے گنگا کو آپ کے حوالے کر دیا تھا تو میں بڑی خوش تھی۔ میرا خیال تھا کہ آپ گنگا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں گے،
اور میں بھی تم دونوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی پرسکون ماحول میں گزار دوں گی، اس لیے کہ آپ نے مجھے اپنی بہن کہہ رکھا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے ساری امیدیں الٹی پڑ گئیں۔ آپ نے گنگا کو ٹکرا دیا، حالانکہ ماضی میں گنگا سے آپ بے پناہ محبت اور پریم کرتے رہے ہیں۔ اس بیچاری نے بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو منانے کی کوشش کی، آپ کے پاؤں تک پر گر پڑی، ہاتھ جوڑے، منتیں کیں، اپنی ماضی کی جو غلطیاں تھیں اس کی بھی معافیاں اس نے مانگی، لیکن آپ نے ہر بار اس کی التجا کو پائے حقارت سے ٹکرایا، بلکہ دھکے دے کر اسے اپنے پاس سے نکال دیا۔ مجبور ہو کر وہ بیچاری آپ کی حویلی سے نکل پڑی، مجھے بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا۔ دیکھ خواص خان میرے بھائی، گنگا کے ساتھ میں نے ایک باندی کی حیثیت سے عمر کا کافی حصہ گزارا تھا۔ مجھے اس کے طور طریقے، اس کا اخلاق و کردار پسند تھا، اور پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ خوبصورت، حسین اور جوان ہونے کی وجہ سے ویسے بھی معاشرے کے اوباش افراد سے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی تھی، لہٰذا میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ خواص خان میرے بھائی، آپ کو اطلاع اس لیے نہیں دی کہ آپ کو گنگا سے کوئی دلچسپی، کوئی ہمدردی نہ تھی۔ میں اور گنگا دونوں رختاس میں آپ کی حویلی سے نکل کر گنگا کے ایک قریبی رشتہ دار کے ہاں چلی گئیں۔ ہم نے ایک طرح سے ان کے ہاں پناہ لی تھی۔ گنگا اور میری مرضی یہ تھی کہ اس کے ہاں رہتے ہوئے زندگی کے باقی ماندہ دن گزار دیں گی۔ میں نے گنگا سے یہ بھی کہا کہ وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، حسین ہے، ہر کوئی اسے اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس نے قسم کھا لی تھی کہ زندگی میں اس نے صرف ایک مرد کو ٹوٹ کر محبت کی ہے، اور وہ خواص خان ہے۔ لہٰذا اب وہ خواص خان کے علاوہ شوہر کی حیثیت سے کسی بھی مرد کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ دیکھ خواص خان، میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ گنگا بیچاری آپ کی یاد میں، آپ کی فرقت میں راتوں کو اٹھ کر روتی رہی ہے۔ میں نے اسے بڑی ڈھارس اور بڑی تسلی دی، لیکن اس کی حالت قابل رحم ہوا کرتی تھی۔ آپ کی حویلی سے نکل کر ہم نے گنگا کے جس رشتہ دار کے پاس پناہ لی، کچھ دن تو ہمارے وہاں آرام اور سکون میں گزر گئے، پھر ہمارے لیے مصیبتوں، دشواریوں، بدبختیوں اور بدنامیوں کے پہاڑ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس پر خواص خان نے چونک کر پوچھا، تمہارے اور گنگا کے لیے وہاں کیا مصیبت اٹھی؟ اوما جواب میں بولی، خواص خان میرے بھائی، گنگا نے میرے ساتھ اپنے جس عزیز اور رشتہ دار کے ہاں پناہ لی تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ جو ہی اس نے گنگا کے حسن و جمال کو اپنے گھر میں دیکھا، وہ بپر چکا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ روہتاس میں راجکماری کی حیثیت سے گنگا کو دیکھ چکا تھا۔ اس وقت چونکہ گنگا راجکماری تھی، لہٰذا اس نوجوان کو گنگا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس نے ایسا کیا تو اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی، لیکن جب گنگا ایک بے بس، مجبور اور بے آسرا لڑکی کی حیثیت سے اس گھر میں پہنچ گئی، تب اس نے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ اس نے گنگا پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اپنے ماں باپ سے بھی کہا کہ وہ گنگا سے اس کے پھیرے کرا دیں۔ پر دیکھ خواص خان میرے بھائی، گنگا نے اس جوان پر اور اس کے ماں باپ پر بھی واضح کر دیا کہ اس کا سوئمبر رچایا گیا تھا، اور جس شخص نے اس کا سوئمبر جیتا تھا وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور اس جوان کا نام خواص خان ہے۔ گنگا نے اپنی اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ چند ناگزیر حالات کی بنا پر وہ خواص خان سے دور رہنے پر مجبور ہے، ورنہ وہ خواص خان سے اور خواص خان اس سے محبت کرتے ہیں، اور عنقریب وہ شادی کرنے کے لیے خواص خان کے پاس چلی جائے گی۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ دراصل اس فعل سے باز رہنا چاہتی تھی کہ وہ زبردستی اپنے بیٹے کے ساتھ گنگا کے پھیرے نہ کرا دیں۔ آپ کا نام گنگا بیچاری اس لیے استعمال کرتی رہی کہ روہتاس کے لوگوں پر آپ کے نام کی ایک دھونس اور روب داب ہے، اس لیے کہ روہتاس کے لوگ شیر شاہ سوری کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے آپ سے خوب شناساں اور واقف ہیں۔ گنگا بیچاری صرف اسی بنا پر آپ کا نام استعمال کرتی رہی
کہ کوئی اس پر جبر اور زیادتی نہ کرے، اس لیے کہ ہر ایک کو خیال رہے کہ اگر گنگا پر زیادتی کی گئی تو خواص خان جو شیر شاہ سوری کا سالار ہے اور گنگا سے پریم کرتا ہے وہ اس کا انتقام ضرور لے گا۔ گنگا نے ان پر آپ کے نام کا انکشاف کیا تو وہ بیچارے خاموش ہو گئے، اپنی جگہ پر دب گئے، لیکن وہ لڑکا جو گنگا سے بے پناہ پیار اور محبت کرنے لگا تھا، وہ گنگا کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا۔ وہ ہر صورت میں گنگا کا قرب حاصل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اس کے پیرے گنگا سے نہ ہوئے تو وہ ویسے ہی گنگا کو بے آبرو کر دے گا۔ دیکھ خواص خان میرے بھائی، اس جوان کے ان ارادوں کو دیکھتے ہوئے میں اور گنگا بڑی پریشان ہوئی۔ پھر ہم گنگا کے اس رشتہ دار کے ہاں سے نکل کر ایک حویلی میں منتقل ہو گئے۔ اس حویلی کے مکین بھی گنگا کے دور کے رشتہ دار تھے، پر گنگا کو وہاں بھی زیادہ عرصہ رہنا نصیب نہ ہوا۔ اس نوجوان کو پتہ چل گیا کہ گنگا نے وہاں پناہ لے رکھی ہے۔ اب گنگا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ چند اور اوباش نوجوانوں کو بھی ملا لیا تھا۔ اب وہ رات کو اس حویلی میں آتے اور گنگا کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتے اور کہتے کہ گنگا کو ہر صورت میں اس نوجوان کے ساتھ پھیرے کرا لینے چاہیے، ورنہ اسے اٹھا کر کہیں لے جایا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ اس حویلی میں بھی کچھ دن بڑی کشیدگی اور خوف میں گزرے، یہاں تک کہ گنگا نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ خودکشی کرتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ یہاں تک کہتے کہتے اوما کی آواز بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے آپ پر ضبط کرتی رہی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خواص خان بھی افسردہ اور اداس ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی اور سکوت کے بعد اوما نے پھر کہنا شروع کیا، خواص خان میرے بھائی، جب راجکماری گنگا نے خودکشی کا ارادہ کیا تب میں آڑے آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کسی بھی صورت خودکشی نہیں کرے گی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ ان سارے مسائل اور دشواریوں کا حل یہی ہے کہ میں اور وہ دوبارہ جا کے خواص خان کی حویلی میں رہنا شروع کر دیں، اس لیے کہ اس حویلی کے محافظ ہیں اور ان کی وجہ سے وہ اوباش اس حویلی میں ہم دونوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ گنگا حویلی میں جانے کے لیے کسی بھی طور آمادہ نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ خواص خان چونکہ مجھے دلی طور پر اور انتہائی درجہ کی نفرت کرتے ہیں، لہٰذا انہیں جب خبر ہوگی کہ میں پھر ان کی حویلی میں آ گئی ہوں تو وہ مجھے بے عزت اور ذلیل کر کے اپنی حویلی سے نکال دیں گے۔ لیکن میں نے اسے ضمانت دی کہ وہ میرے ساتھ چلے، وہاں رہے، اور یہ کہ خواص خان اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ دیکھ خواص خان میرے بھائی، اب آپ برا مانیں یا اسے اچھا سمجھیں، آپ سے اجازت لیے بغیر میں نے اپنی ضمانت پر اس حویلی سے گنگا کو نکالا اور آپ کی حویلی میں اس سے لے آئی۔ چند دن تک میں اس کے پاس وہاں رہی، اسے تسلی تشفی دی۔ اب میں اسے یہ کہہ کر آئی ہوں کہ میں خواص خان سے ملنے جا رہی ہوں تاکہ اس کے مستقبل کا حل نکالوں۔ دیکھ خواص خان میرے بھائی، تو نے مجھے بہن کہا ہے، بہن کے ناطے سے جو میں بات کہوں گی اس میں سچائی اور تمہاری بہتری پنہاں ہوگی۔ خواص خان میرے بھائی، گنگا جیسی خوبصورت لڑکی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں اس نے تمہارے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا، اس کے جواب میں آپ بھی اس کے ساتھ کئی بار ایسا سلوک کر چکے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات، وہ آپ کے پاؤں پر گر کر راجکماری ہوتے ہوئے بھی کئی بار معافی مانگ چکی ہے۔ میرے بھائی، میری آپ سے التماس ہے، یوں جانو کہ ایک بہن آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کہ گنگا کو معاف کر دیں۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کو چاہتی ہے اور آپ سے محبت کرتی ہے۔ اس نے ارادہ کر رکھا ہے کہ بس وہ خواص خان کے انتظار میں اپنی زندگی کے سارے دن گزار دے گی۔ میرے بھائی، میری آپ سے التماس ہے کہ آپ گنگا کی ساری گزشتہ خطائیں معاف کر دیں اور اس سے راضی ہو جائیں۔ کبھی وہ بھی دور تھا کہ آپ دل کی گہرائیوں سے اسے چاہتے تھے، اسے پسند کرتے تھے۔ اب وہ بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے، لیکن کبھی آپ اس کی حالت دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔
اس کے تن پر پیبند لگے اور پٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔ خواص خان میرے بھائی، جس شخص نے بھی اس سے پہلے گنگا کو راجکماری کے روپ میں دیکھا ہوا ہے، اگر اسے اس کی موجودہ حالت میں دیکھے تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان حالات میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ آپ اس سے اپنی ناراضگی ترک کر دیں، آپ خود روہتاس جائیں، اسے راضی کر کے اپنے ساتھ یہاں اپنے لشکر میں لے آئیں، ورنہ یاد رکھیے اس بیچاری کی عزت و ناموس روہتاس میں محفوظ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ لشکر میں رہتے ہوئے وہ کم از کم محفوظ اور مطمئن رہے گی، اور پھر جس وقت آپ چاہیں اسے اپنی بیوی بنا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اوما خاموش ہوئی تھی۔ جواب میں خواص خان نے کچھ نہ کہا تھا، تاہم سوچ بچار کے انداز میں اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اس موقع پر شیر شاہ سوری نے تھوڑی دیر تک بڑے غور انہماک سے خواص خان کی طرف دیکھا، پھر خیمے میں شیر شاہ سوری کی آواز گونجی، خواص خان میرے بیٹے، جو کچھ اوما نے کہا ہے یہ درست ہے۔ دیکھ بیٹے، محبت میں اونچ نیچ ہوتی ہی رہتی ہے۔ اگر گنگا نے کبھی تمہارے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا تو اس کی اس بیچاری نے تمہارے پاؤں پر پڑ کر معافی بھی مانگ لی تھی، لہٰذا میں تمہیں ایک بیٹے کی حیثیت سے مشورہ دوں گا کہ جو کچھ اوما نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ دیکھ میرے بیٹے، اب جب کہ تمہاری خاطر گنگا نے ساری عمر شادی نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے اور تمہاری یادوں کو سینے سے لگا کر اپنی زندگی گزارنے کا عہد کر لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر تم اس کا ساتھ نہ دو تو خواص خان میرے بیٹے یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ تم آج ہی یہاں سے روہتاس کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے گنگا کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آؤ۔ گنگا یہاں لشکر کی عورتوں میں قیام کرے، اور جب تم اس سے شادی کرنا چاہو اسے اپنی بیوی بنا کے اپنے خیمے میں رکھو، اور جب جنگوں کا سلسلہ ختم ہو تو وہ تمہارے ساتھ تمہاری مستقل رہائش میں قیام کرے گی۔ میرے بیٹے، اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟